باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ سورہ النحل 14واں پارہ آیت نمبر 15۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ پاک کے اندر اپنے انعامات، احسانات، ان کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، ہم نے زمین میں پہاڑوں کو کس لیے لگایا، کس لیے ان کو رکھا؟ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، یہ زمین کو جب پانی پہ بچھایا گیا اس وقت زمین جو تھی، جب کبھی تیز زلزلہ آئے تو اس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے، اس وقت بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کو دنیا کی ہر چیز بھول جاتا ہے، کوئی چیز یا بس ایک ہی کہ اللہ کسی طریقے سے مجھے بچا لے۔ جب زمین ایسے پانی پہ حرکت کر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ اس کو بطور وزن رکھ دیا، جیسے کوئی کیل لگانے والا لگاتا ہے، میخ لگاتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسے زمین پانی کے اوپر بچھایا اور اس کو بطور وزن جگہ جگہ پہ رکھا۔ اور پھر اللہ کی قدرت پہ قربان جائے کہ کاٹ کاٹ کر پہاڑیوں کو، یہ دیکھو ساگرا ہل کی پہاڑی ہے یا شاہکوٹ یا چلیوٹ کے اندر یا پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں تو آج تک کٹائی ہو رہی ہے، جتنی زیادہ کٹائی ہوتی ہے پہاڑ دوبارہ اتنے زیادہ اور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اتنا اس نے ذخیرہ رکھا ہے زمین کے اندر، آپ سوچ بھی نہیں سکتے زمین کے اوپر کیا ہے، اس کی تہ کے اندر کیا ہے، پانی میں کیا کچھ ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، دھاتیں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، پھر جناب اس میں کشتیاں، بیڑے، بندرگاہوں کے آپس میں وہ ملاپ ہیں، تو کتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے زمین کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، جب یہ حرکت کر رہی تھی تو ہم نے اس کے اندر پہاڑوں کو میخیں لگایا، وَأَنْهَارًا، اور نہریں بھی، وَسُبُلًا، اور راستے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ، تاکہ تم راہ جب تمہیں مل نہ رہی ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کافی ساری راہیں بنائی۔ اچھا، رواسیہ ان تمید بکم وانہارا وسبلا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ساتھ انہار کا ذکر کر دیا، کیونکہ اکثر اوقات یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم بھی ہے، کیونکہ پہاڑی علاقے جو ہیں جب ان پہ برف باری ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، تو وہاں جب پانی وہاں سے اترتا ہے تو راستے بناتے ہوئے نیچے اترتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان ندی نالوں کو اور پہاڑوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا ذکر فرمایا، یہ بھی وجہ ہے کہ وہ علامات، رب تعالیٰ نے فرمایا اور بھی بہت ساری علامات ہیں، نشانیاں ہیں، وَبِالنَّجْمِ، اور ستارے، هُمْ يَهْتَدُونَ، تم اس سے راہ پکڑتے ہو، جب تم جا رہے ہو تو ممکن نہیں تھا کہ تم کہاں کے کہاں چلے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رات میں، سمندروں میں، جہازوں اور جناب دوسرے ہوائی جہازوں میں، گاڑیوں میں، اب تو جدید دور ہے، اب تو میپ کا سلسلہ ہے گاڑی کے اندر بھی، اور خود بخود کسی سے راستہ پوچھنا نہیں پڑتا، میپ خود بتا رہا ہے کہ یہاں سے آپ نے جانا ہے، لاہور انٹر ہوتے ہیں تو وہاں چلڈرن ہاسپٹل جانا ہے یا اتفاق میں جانا ہے، جناح میں جانا ہے، تو میپ خود بخود بتا رہا ہے کہ اب آپ نے ادھر سے ادھر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم اللہ تعالیٰ کے پہلے ہی بنائے ہوئے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اس میں علامتیں ہیں اور ستاروں کے ذریعے تم راستے معلوم کرتے ہو، سمت معلوم کرتے ہو کہ کدھر جانا ہے، اگر یہ نہ ہوتے تم کیسے سفر کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے، اور کوئی ایسا بندہ یہاں کوئی بھی راستہ نہیں، کسی اللہ نہ کرے کسی ایسی جگہ پہ چلا جائے کہ کوئی راستہ نہیں، اس کو پتہ نہیں میں کس جگہ پہ، لیکن کچھ نہ کچھ وہ بندہ بھی آسمان جب ستاروں سے مزین دیکھتا ہے، اوپر نظر اٹھاتا ہے تو پھر اس کو کچھ نہ کچھ اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ راستہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ کہتا ہے کہ اچھا ادھر سے یہ ستارے، تو اس طرح میں کہیں نکلوں، اور دن کے وقت سورج جو ہے وہ بھی بتاتا ہے، سورج سے بندہ، کوئی انجان بندہ کسی علاقے میں چلا جائے تو اس کو بتاتا ہے سورج کہ سورج نکلتا ادھر سے ہے، اب ٹائم یہ ہے
اور یہ مشرق ہے 10-11 مشرق ہے ادھر، اور اب ادھر آ گیا ہے تو ادھر اس جگہ پہ سردیوں میں تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے ادھر اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، یعنی سورج کے طلوع ہونے کا اور غروب ہونے کا تھوڑا فاصلہ بھی ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا مطلب یہ بھی ہے رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب۔ لہذا یہ بہت اللہ کا سسٹم بنایا ہوا ہے جس سے ہم بہت سے فوائد حاصل کرتے ہیں اور روشنی بھی حاصل کرتے ہیں، خود بھی کاروبار کے لیے۔ اب جدید دور میں اس میں سے شیشے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا انسان کو عقل دی، اوپر سے کرنیں ٹکراتی ہیں اور تمہاری پورے کے پورے سسٹم، موٹریں، ہیوی، ساری ہر چیز چل رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام بنائے ہوئے ہیں، تمہاری فصل بھی پک رہی، تمہارے پھل بھی پک رہے، تمہارا اناج بھی پک رہا ہے اور تم خود بھی فائدہ اٹھا رہے ہو، اور ٹھنڈی میٹھی روشنی سے، چاند سے بھی، اور گرم کرنوں سے، سورج سے بھی، ستاروں سے بھی راستے بھی معلوم کرتے ہو، سجاوٹ بھی ہے آسمان کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں تمہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سسٹم ایسا خوبصورت ہے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، بھلا جو اللہ نے چیزیں بنائی ہیں اس طرح کا کوئی اور بھی ہے جو یہ کرے؟ صاحب یہ سارا اللہ کا بنایا ہوا ہے، تو پھر تم کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے؟ اگر کسی بندے سے پوچھو کہ بھائی یہ سورج کوئی اور بھی بنا سکتا ہے، اور بھی چاند کو بنا سکتا ہے، ستارہ اور بھی کوئی بنا سکتا ہے، چلو بنانا تو دور درکنار، چلے یہ کریں جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کہا اچھا بھائی مان لیتے ہیں تجھے رب، اس طرح کر میرا رب روزانہ سورج کو مشرق کی طرف سے چڑھاتا ہے، مغرب کو غروب کرتا ہے، اگر تو رب ہے نا، تو رب، اس طرح کر صبح مغرب سے طلوع کر، مغرب سے ادھر سے سورج نکال دے، ہم تمہیں جھگڑی کوئی نہیں۔ لیکن قرآن نے کیسا خوبصورت منظر کیچ کیا، اللہ نے فرمایا فبہت الذی کفر، ایسے مجلس سجی ہے جناب ابراہیم اللہ کے اکیلے ہی خلیل کھڑے ہیں، اللہ نے اکیلے ابراہیم کو امت قرار دے دی، کوئی نہیں توحید کا نغمہ الاپنے والا سوائے جناب ابراہیم علیہ السلام کے۔ گھر والے بھی دشمن، باپ بھی بت فروش، بت تراش، قوم، قبیلہ اور وقت کا نمرود بادشاہ، اتنا کوئی بھی نہیں، سارے دشمن ہیں، بت پرست ہیں۔ کس گئے گزرے دور میں اللہ نے اپنے خلیل کو پیدا فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا مان لیتے۔ قرآن نے کہا فبہت الذی کفر، اتنا شرمندہ ہو، اتنا شرمندہ ہو، شرم کے مارے گردن نیچے جھکتی جھکتی نیچے گر گئی۔ کیا جواب دوں؟ پہلے تو دوڑ کے کہہ لیا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں۔ دو بندے جیل سے بلائے، ایک کو بری کا حکم تھا، اس کو سولی چڑھایا، جس کو سولی کا حکم تھا کہا میں بھی یہ کر سکتا ہوں۔ کہا جاہل ہے، نادان ہے، اس کو دلیل کی سمجھ نہیں آئی، اچھا اور ایک دلیل لاتے ہیں، چلو اس کو تو ادھر رہنے دو، اس کو حالانکہ یہ مطلب بھی نہیں اس کا، تو کہا ادھر اس کا جواب ہی کوئی نہیں، کیسے نکالے سورج ادھر سے؟ تو اللہ تعالیٰ کے یہ سسٹم بنائے ہوئے ہیں، ہم تو بنانا تو دور درکنار رہا، ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں چیز کو ادھر ہو جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور لوگ آج بڑی بڑی باتیں کس سے بناتے ہیں؟ کہا وہ ملتان کے اندر انہوں نے کہا، سورج کو کہا کہ اب تو اس کو میں نے گوشت کو اس کا بھوننا ہے، تو لہذا سورج بالکل قریب آ گیا، تو ایسے ہو گیا، یہ کیوں گپے لگاتے ایسے؟ اللہ کی قسم ہے 100% جھوٹ ہے، کوئی ایسا نہیں معاملہ ہوا، کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوا۔ او خدا کا واسطہ ہے، قرآن کی طرف آ جاؤ، کیوں اپنے عقائد خراب کر رہے ہو؟ کوئی ایسا ویسا نہیں معاملہ کر سکتا، نہ ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے سسٹم نظام بنائے ہوئے ہیں، جیسے اللہ نے ان کو کہا ہے آج تک وہ سسٹم اسی طرح چل رہا ہے۔ تو لہذا اللہ نے یہ ساری چیزیں بنائی ہے، تو جواب نفی میں اگر ہے تو کوئی اور نہیں بنا سکتا، جواب اگر نفی میں ہے تو افلا تذکرون، پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ کیوں نہیں تم سیدھے راستے پہ آتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم تو شمار بھی نہیں کر سکتے، گن بھی نہیں سکتے۔ شکریہ تو دور کی بات ہے، تم نعمتیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شکریہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ لہذا جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرو اتنا ہی کم۔ چھوٹا سا انسان کے اندر فالٹ پیدا ہو جائے، انسان تڑپ کے رہ جاتا ہے، کہتا ہے میری ساری جائیداد لے لو، میرا مکان بھی چلا جائے، لیکن میں بچوں کسی طریقے سے۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ میرا دل ٹھیک ہو جائے، میرا دماغ ٹھیک ہو جائے، اور میرے سسٹم کو اللہ ٹھیک کر دے،
یہ اللہ کے ایسے انسان کو مفت میں اندر چیزیں اللہ نے دی ہیں. ایک آنکھ اگر کوئی بندہ کہے, غریب آدمی مکان بھی نہیں رہنے کے لیے, تو اس کو بندہ کہے کہ بھئی آپ کو 1 ارب روپیہ دیتے ہیں, جو مرضی چیزیں لے لے, اپنی آنکھیں تو دے دے, تو دے گا نا. تو انسان کتنا قیمتی ہے, بہت قیمتی ہے. اور وہ کیسے غریب ہے. اللہ کا شکر کر, اللہ نے تجھے ایسے مووی کیمرے دیے ہیں جن کی میموری اتنی زیادہ ہے کہ جب تک وہ سسٹم اور میموری اور سیف وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہے, وہ خراب بھی نہیں ہوتی. اور ایسی سیو کرنے والی وہ ایسی مشینری ہے, مووی کیمرے ہیں, اندر مشینری اللہ نے رکھی ہوئی ہے. 20 سال کے بعد 30 سال کے بعد آپ مجھے ملتے ہیں تو میری میموری کمپیوٹر سسٹم اوپن ہو جاتا ہے, فائل کھل جاتی ہے, فلاں وقت یہ بندہ مجھے ملا تھا. کون ہے وہ؟ یہی تو رب ہے. کب تم نے پہچاننا ہے؟ تم نے کوئی بٹن نہیں کھولا, کوئی شور نہیں لگایا, کوئی اندر یہ نہیں کہا فائل نکالو. بھائی دفتروں میں فائلیں پڑی ہوتی ہیں, وہ فائل نکالنے کے لیے رجسٹر ہوتے تھے, پہلے ٹائم لگتا ہے. کمپیوٹر کھولو پھر بھی ٹائم لگتا ہے. لیکن مالک کائنات کا کتنا شکر بندہ ادا کرے. 10-20 سال گزرنے کے بعد کوئی بندہ ملے تو فوراً ہی فائل خود بخود 1 سیکنڈ سے پہلے اوپن ہو جاتا ہے, وہ کھل جاتی ہے. اور بندہ سوچنے اچھا فلاں وقت یہ اچھا یہ فلاں ہے, تو فوراً اس کی فائل کھل جاتی. یہ ہے کمپیوٹر سسٹم. انسان نے تو آج بنایا ہے, جتنی اس کو سمجھ تھی اتنا ہلکا سا بنا لیا. رب نے تیرے اندر پہلے ہی دریا بہا, فلاں اللہ نے سمندر بند کر دیے ہر چیز کے. ایسے کیمرے, ایسی میموری تیرے اندر رکھ دی ہے. اور جب میموری خراب ہوتی ہے تو اس وقت بندہ جتنا بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو وہ کسی قیمت کا رہے. اس طرح ہی ہے. تو اب بھی تمہیں پتہ نہ چلے کہ اللہ کون ہے تو پھر کب پتہ چلے. یہ ہے توحید. یہ کیا ہے؟ توحید. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, بھئی اللہ نے فرمایا تم تو میری نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے. ان اللہ لغفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون, اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے, جو ظاہر کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے. پتہ یہ چلا حاضر والا غیب والا معاملہ سارے کا سارا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. یہ جو غیب ہے نا یہ ہمارے لیے غیب ہے. اللہ کے پاس سامنے کچھ غیب نہیں. وہ جو تمہیں نظر نہیں آتا, جو تم گم پاتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. جو تمہیں نظر نہیں آتا اللہ اس کو دیکھتا ہے. جو تم گم پا رہے ہو اللہ کو پتا ہے کہ چیز کہاں ہے. یہ ہے اصل حقیقت. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. کیسی خوبصورت بات ہے, کمال کی بات ہے اور بڑی ہی پیاری بات ہے. توحید والے کو تو یہ سن کے اور پڑھ کے ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے, ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے, شرینی ملتی ہے اور دل باغ باغ ہو جاتا ہے اہل توحید کا جب یہ قرآن کی آیتیں. تم بھی یاد رکھو, سورہ کا نام سورہ نحل ہے, ایت نمبر 19 ہے, 20 ہے, اور نمبر بھی یاد رکھنا, نکال کے کسی بندے کے سامنے رکھنا پڑے تو اس کو بھی اللہ نے یہ فرمایا والذین یدعون من دون اللہ, جو اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں. رب نے فرمایا لا یخلقون شیئا, وہ تو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے, کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ کیوں فرمایا وہم یخلقون, وہ تو خود پیدا کیے گئے. جو خود پیدا ہو وہ پیدا کر نہیں سکتا, کیونکہ اللہ نہ پیدا ہوا ہے, نہ اس کا باپ ہے, نہ بیٹا. لم یلد ولم یولد, اس کا کوئی باپ بیٹا نہیں. تو لہذا جس کے اندر یہ خاصیت ہے وہ ہے اللہ, اور وہ اللہ رب رحمان ہی ہے بس. اس کو ہی بس یہ ساری عظمتیں اور شانیں ہیں. اللہ نے فرمایا کوئی پیدا نہیں کر سکتا, وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. اور یاد رکھو یہ جو مورتیاں تھیں نا, بت تھے, بت لات منات عزا یعوق یغوث نصر وقت, یہ جتنے تھے قوم نوح کے بھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی, یہ اصل میں پہلے ان بتوں کے پیچھے شخصیات ہیں, پیچھے بندے ہیں, اور پھر بعد میں ان کی مورتی بنائی. جیسے جب بیت اللہ کے اندر سے مورتیاں نکالی گئی, بتوں کو نکالا گیا, اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت پڑا تھا وہاں, حضرت اسماعیل کی مورتی پڑی تھی. کوئی دریغ نہیں کیا. اگر پیار کرنا ہوتا تو میرے نبی پیار کرتے اور اللہ کے نبی کبھی بھی ان کو نہ توڑتے.
پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کی مورتی کو، بت کو، تصویر کو، خاکے کو، حضرت اسماعیل، حالانکہ وہ ان کی جد سے آپ پیدا ہوئے، آپ کے باپ ہیں وہ، تو پھر بھی ان کی مورتیوں کو توڑ پھوڑ دیا، نکال دیا بیت اللہ سے. وجہ کیا تھی؟ یہی تو عقیدہ توحید ہے. لہذا کوئی پیار نہیں. شرک جب آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی راضی ہوتا نہیں. اللہ تو توحید سے راضی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اموات غیر احیاء، یہ جن سے مانگتے ہو اور منتے مانگ رہے ہو، درباروں پہ جا کے نظریں چڑھاتے ہو، سر جھکاتے ہو، طواف کرتے ہو، دھاگے باندھتے ہو، چادریں چڑھاتے ہو، پھر تصورات میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، یہ ہے شرک اکبر. اللہ نہ کرے، اللہ کبھی نہ کرے ہم ایسا عقیدہ رکھیں. اللہ ہم کو صحیح عقیدہ عطا فرمائے. اگر پوچھنا ہوتا تو صحابہ نبی علیہ السلام کی قبر کو اس طرح بنا کے پوچھتے، وہاں دھاگے باندھتے. کوئی ایک صحابی لاؤ جنہوں نے دھاگا باندھا ہو، اوپر گلاف چڑھایا ہو، ایک مثال لاؤ، صرف ایک. باتیں بناتے ہو طرح طرح کی اور اللہ کی توحید پہ داغ دبے لگاتے ہو. کبھی تمہیں قرآن پتا ہوتا نا، پڑھا ہوتا، اور اللہ تمہیں سمجھ بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اموات غیر احیاء، وہ بھائی زندہ کوئی نہیں، کوئی زندہ نہیں. رب نے فرمایا مردہ ہے، وہ مردہ ہے. کون ہے وہ؟ اموات غیر احیاء. وہ حالانکہ اللہ تعالیٰ خالی یہی کہتا اموات مردہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انتہا کر دی. رب نے فرمایا کوئی رڑک نہ رہ جائے، کوئی کج روی نہ رہ جائے. رب نے فرمایا اموات، بھی مردہ ہے وہ، غیر احیاء، زندہ کوئی نہیں. پھر یا اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کوئی زندہ نہیں، وہ مردہ ہے. وما یشعرون ایان یبعثون. کمال کی بات ہے، یہ کمال کی بات ہے. اللہ میں تیری کبریائی پہ قربان جاؤں. رب نے فرمایا ان کو یہ بھی نہیں پتا ہم کو کب اٹھایا جانا ہے. بے شک نہیں. تو اب بتوں کو اٹھایا جانا ہے، بتاؤ نا. جو فرضی بت بنائے جاتے ہیں اس کو اٹھایا جانا قبر سے. اٹھایا کس نے جانا یہ تو سوچو. اٹھایا بندے نے جانا. بے شک. کس نے اٹھایا جانا قبر سے؟ بندے نے. تو پھر خواہ مخواہ تم جھگڑے ڈالتے ہو. یہ بتوں کی ایتیں ہوتی ہیں. بھائی بتوں کے پیچھے بھی شخصیات ہیں، بتوں کے پیچھے بھی بندے ہیں. ان کی محبت میں ہی تو بت بنے، تصویریں بنی، پھر گھر گھر میں بت بن گئے. تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا، ختم کر دیا. فرمایا علی جاؤ، جو قبر ایک بالش سے اوپر نظر آتی ہے اس کو اتنا کر دو، باقی کو برابر کر دو، اونچی نہیں کرنی. جو تصویر نظر آتی ہے اس کو مٹا دو. گھروں میں تصویریں نہیں لٹکانی، فریم کر کے نہیں. گھر میں کتا نہیں رکھنا، حویلی میں ڈیرے پہ کتا رکھ سکتے ہو، گھر میں نہیں رکھنا. تصویر نہیں لٹکانی، نہ تصویریں بنانی ہے جانوروں کی. یہ بہت وہاں جہاں چیز ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت کبھی نہیں آ سکتی، کبھی نہیں آ سکتی. صحیح حدیث کے اندر یہ موجود ہے. اور جو یہ معاملے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سنتے ہیں، ہم جو بھی کہیں وہ دیکھ بھی رہے ہیں ہمیں، تو قرآن نے تو اس کا بھی رد کر دیا ہے. اللہ نے فرمایا مردہ ہیں، کوئی زندہ نہیں. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے کب اٹھنا ہے. تو پھر کیا حقیقت اب سامنے نہیں آئی. لہذا جب یہ نہیں پتا ان کو ہم کو قبر سے کب اٹھایا جانا ہے، قبر سے کب اٹھایا جانا ہے، تو پھر کیا رہ گیا پیچھے؟ قرآن نے واضح عقیدہ بیان کر دیا. اب قرآن بھی سن کے نہ سمجھ آئے تو اب ہم کیا کر سکتے؟ ہم تو بھئی ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں. اللہ ہدایت عطا فرمائے، اللہ شرک سے دور رکھے. اور آپ بھی دعا کیا کرے اللہ ہم کو شرک سے بچا، ہم کو بدعت سے بچا، ہم کو ایسے غلط نظریات سے بچا جو تجھے پسند نہیں. اور یہ دعا کیا کرو اللہ جو تجھے پسند ہے نا ہم کو ویسا بنا دے. اللہ جو بیمار ہے ہم کو صحت عطا فرمائے. جو دنیا سے فوت ہو گئے اللہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ جنت کا مہمان بنائے. اور جو بیٹے بچے جن کے گم ہو گئے دعا کرو اللہ ان کو واپس لائے. اور جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. جو بیرون ملک پریشان ہے، کوئی کاروبار کے سلسلے میں گیا ہے، اس کے لیے دعا کرو اللہ اچھا روزگار عطا فرمائے. اور جو بھی پریشانی اللہ دور فرمائے. اللہ ملک پاکستان پہ اس حال پہ رحم فرمائے اور اس کے حالات کو اللہ بہتر فرمائے. ہماری بدعمالیوں کی اللہ طرف سے دعا کرو اللہ ان کی طرف نہ دیکھے، اللہ ہم پہ خاص رحمت فرمائے. اور اللہ تعالی ہم کو برے اعمال سے محفوظ کرے اور اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا